قیامت جناب آنے والی ہے. قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ سوال یہ ہے کہ قرب قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ چند نشانیاں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں قرب قیامت کی. دیکھیں، سب سے پہلی نشانی قرب قیامت کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت. آخری نبی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آخری امت، اس کے بعد کوئی امت نہیں. مطلب کیا ہے؟ قیامت کھڑی ہے آگے. سب سے پہلی نشانی قرب قیامت کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری. دوسری نشانی قیامت کی کہ قرب قیامت کے اندر جو ہے، قرب قیامت جب ہوگا تو امانتوں کا ضیاع ہوگا. امانت دار آپ کو نہیں ملے گا. حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ فلانے جگہ پر ایک امانت دار ہے، اس کے بارے میں مشہور ہوگا، بڑا امانت دار ہے، لیکن وہ سب سے بڑا خائن ہوگا. قرب قیامت آپ دیکھ لیں، کسی کو کوئی چیز دے کر دیکھ لیں، آپ 15 منٹ بعد آ کر دیکھ لیں اس کا کیا حال ہوا ہوگا. یا اگر واپس کرنا ہو یا تو اس کے پاس ہوگا نہیں، یا جناب اگر ہوگا تو اس کا جناب اس کے نٹ بولٹ ہلے ہوں گے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو امانتوں کا یہ حال ہے. اچھا، تیسری نشانی قرب قیامت کی علم کا اٹھ جانا. علم کا اٹھ جانا. آج کے اس پرفتن دور میں دیکھ لو، پگڑی تو ہر کوئی پہن رہا ہے، داڑھی ہر کوئی رکھ رہا ہے بھائی، لیکن علم کسی کے پاس نہیں ہے. 100 میں سے صرف 2-3 لوگ. یہاں بھی ربیع الاول آئے گا، محفلیں ہوں گی، اس میں جا کر دیکھ لینا. پیر صاحب آئے ہوں گے، پگڑی بڑے زبردست پہنی ہوگی. جب بات کریں گے تو بات ان کی جاہلانہ ہوگی. لوگ بھی آگے جاہل بیٹھے ہوں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ پیر صاحب صحیح بات کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہوں گے. پیر صاحب ہاتھ بھی چوم رہے ہوں گے، جوتیاں بھی جناب ان کے سینے سے لگا رہے ہوں گے، سر پہ رکھ رہے ہوں گے، لیکن باتیں ان کی جاہلانہ ہوں گی. پگڑی تو انہوں نے پہنی ہوگی، داڑھی بھی انہوں نے رکھی ہوگی. اکثر پیر تو بغیر داڑھی کے بھی آ جاتے. تو یہ قرب قیامت کی نشانی ہے بھائی. شراب اور زنا کا عام ہونا. شراب اور زنا کا عام ہونا. پہلے یہ عام نہیں تھے، چھپ چھپ کر ہوتے تھے. اب جناب کھلے عام ہوتے ہیں. زنا کھلے عام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، قتل و غارت. پہلے جناب سننے میں نہیں آتا تھا، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، ہمارے بچپن میں بھی. اب جناب روزانہ آپ موبائل نکال کر فلسطین میں دیکھو کیا حال ہوا ہے. کتنے لوگوں کو شہید کر دیا. کتنا ٹائم رہ گیا؟ کتنے لوگوں کو شہید کر دیا فلسطین میں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ملک شام کے اندر اگر امن نہیں ہوگا تو پوری دنیا میں امن نہیں ہوگا. یہ فلسطین پہلے شام کے اندر داخل تھا جغرافیائی طور پر. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ حضور نبی علیہ وسلم کی حدیث ہے. قیامت کی نشانی ہے. مال و دولت کی فراوانی. ہر ایک کے جیب میں پیسہ ہے. ہر ایک، پہلے لوگ ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، پیسہ نہیں دیکھتے تھے. اب لوگ پیسہ دیکھتے ہیں. جس کے پاس پیسہ زیادہ اس کی عزت بھی زیادہ. اور آج کل تو ہر ایک کے پاس پیسہ ہے. سمجھ آ رہی نا؟ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے جو میں بتا رہا ہوں. گانے بجانے کے آلات کا عام ہونا. گانے بجانے کے آلات پہلے عام نہیں تھے، اب عام ہیں، بلکہ بہت ہی زیادہ عام ہے. ہر ایک کے جیب میں ہے موبائل. جمعرات کا تم لوگوں کو انتظار رہتا ہے نا؟ کیوں بھائی؟ موبائل کے لیے. اور تم موبائل میں کیا دیکھتے ہوگے؟ اللہ معاف فرمائے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے بھائی میں آپ کو بار بار کہتا ہوں موبائل کا پازیٹیو وے میں استعمال کریں. مثبت معاملات میں موبائل کا استعمال کریں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا چیٹ GPT ڈالیں موبائل میں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو. اب دیکھیں نا، یہ میرا موبائل ہے، یہ اچھے کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے. لوگ اس کو سنیں گے، لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو گانے بجانے کے آلات عام ہوں گے. اونچی عمارتوں پر فخر کرنا. اونچی، اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے قرب قیامت میں چرواہے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے. عرب کے لوگوں کو دیکھ لو، برج خلیفہ کو دیکھ لو، کلاک سینٹر کو دیکھ لو. ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ عرب کے اندر ایک اتنی بڑی عمارت بنا رہے ہیں جو برج خلیفہ سے بھی اوپر ہے. ورلڈ ٹریڈ سینٹر 9/11 میں جو گرا تھا اس کو بھی دیکھ لو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ ساری چیزیں قرب قیامت کی علامات ہیں، نشانیاں ہیں جو آپ کو ازبر ہونی چاہیے. جھوٹے نبیوں کا ظہور. جھوٹے نبی، مسیلمہ کذاب سب سے پہلا جھوٹا نبی تھا. اس کے بعد آتے رہے جناب مرزا قادیانی آ گیا نبی، جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا. اس کے بعد ایک اور نشانی، ماں کا آقا کو جننا. ماں کا اپنے مالک کو جننا. اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ماں اپنے مالک کو کیسے جنے گی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اولاد ماں کی ہوگی وہ اس کا مالک ہو جائے گا ماں کا، اور ماں اس کے ماتحت ہوگی. ایسا نہیں ہے. یعنی اولاد نافرمان ہو جائے گی. ماں کے ساتھ ایسے باتیں کریں گے جیسے نوکروں کے ساتھ کی جاتی ہیں. یار اپنے ماں کی عزت کیا کرو. ماں باپ کی
ذہن میں رکھو، ماں باپ کی عزت اتنی دبا کر کیا کرو کہ جناب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے، اور ماں سے روزانہ نہیں تو ہفتے میں بات کر کے دعا کی درخواست بار بار کیا کرو، تاکہ ماں تو ویسے بھی دعا کرتی، لیکن ماں کو پتہ چلے کہ بیٹے کو کوئی پریشانی، تو دعاؤں میں آپ لوگ ہو گیا۔ میں تو جب بھی فون پہ کل بھی بات ہوئی تھی، میں اس بات پر زیادہ زور دیتا ہوں، تو تم بھی یہ ماں کی خدمت، ماں باپ کی خدمت کیا کرو۔ ہفتے بعد جاتے ہو بھائی کسر اتار کر آیا کرو، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں، وقت کا تیزی سے گزر جانا، وقت کا دیکھو نا آدھا گھنٹہ 5 منٹ میں گزر گیا۔ اب وقت کا تیزی سے گزرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وقت چھوٹا ہو جاتا ہے، وقت کا تیزی سے گزرنے کا مطلب یہ کہ انسان مصروف ہو جائے گا۔ قرب قیامت میں انسان کے اندر جھنجھٹ بہت زیادہ ہوں گے، کام بہت زیادہ ہوں گے، ہر جگہ پہ ٹانگ پسائی ہوگی، مہنگائی ہوگی، ادھر سے بھی ملازمت، ادھر بھی ملازمت، ادھر بھی جاب، پھر ملا کر جناب مہینہ آرام سے گزر رہا ہے۔ مصروفیت کی وجہ سے ٹائم زیادہ جلدی گزر رہا ہے۔ آگے دور کی باتوں کا قریب آ جانا، دیکھو نا پہلے امریکہ میں بات نہیں ہو سکتی تھی، اب جناب یہ موبائل پڑا ہوا ہے، واٹس ایپ اٹھاؤ، کینیڈا میں بات کرو۔ کینیڈا کی بات کتنی دور ہے، امریکہ کتنا دور ہے، 24 گھنٹے کا سفر ہے۔ آپ جس نقشے پر دیکھو، دنیا کے نقشے پر، پاکستان اوپر ہے، امریکہ نیچے ہے، اس طرح، یا امریکہ اوپر ہو تو پاکستان نیچے ہوگا، اس طرح، یعنی 24 گھنٹے کا سفر ہے، آپ کو پوری دنیا گھوم کے جانا پڑتا ہے۔ وہاں پہ آپ کال کرو 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے، 5 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے، کال ہو جائے گی، سمجھ آ رہی نا؟ یہ قیامت کی نشانی۔ اس کے بعد اچھا 2-4 بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی۔ نمبر 1 یاجوج ماجوج کا آنا، اب اس میں تفصیل میں تو جا نہیں سکتا۔ یاجوج ماجوج کا آنا، یاجوج ماجوج جناب نکلیں گے اور سارا کچھ تباہ و برباد کر کے چلے جائیں گے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، بڑی نشانیوں میں سے۔ اس کے بعد دجال کا نکل آنا، دجال کا نکل آنا، یہ قیامت کی یہ جو ساری تیاریاں ہو رہی ہیں نا، یہودی کر رہے ہیں، یہ اسی چیز کے لیے کر رہے ہیں، اسی چیز کے لیے کر رہے ہیں۔ دجال کے پاس کوئی جادو نہیں ہوگا، یہ ٹیکنالوجی ہوگی، یعنی کہ نہیں، پوری دنیا کا چکر اسی ٹیکنالوجی کی بیس پر کرے گا۔ اب دیکھو نا مصنوعی بارشیں ہوتی ہیں کہ نہیں، یہی ٹیکنالوجی اس کے پاس بھی ہوگی، اس کے پاس طرح تھوڑی سی اچھی ہوگی، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو دجال کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سورہ کہف کی تلاوت کیا کرو جمعہ کے دن، چاہے مجھے پتہ ہو پڑھو گے، صبر کر جو، یہ دجال کی نشانی۔ اچھا دابۃ الارض، قرب قیامت میں زمین میں سے ایک جانور آئے گا، جانور نمودار ہوگا، اور وہ جانور ایسا ہوگا کہ جو لوگوں سے بات کرے گا اور چیزوں کو تہوبالا کر دے گا۔ قرآن کے اندر اس کے بارے میں ذکر ہے، اذا وقع القول علیم اخرجنا دابۃ الارض تکلمہم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، قرآن کی آیت ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ قرب قیامت میں جانور ایک نکلے گا۔ اچھا سورج کا مغرب کی طرف غروب ہونا، اب سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب کا معنی غروب کی جگہ، اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے، غروب مغرب میں ہوتا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور قرب قیامت میں سورج مغرب سے نکلے گا اور مشرق میں غروب ہوگا، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کچھ نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، کچھ نشانیاں آ رہی ہیں۔ آگ کا نکلنا، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک یمن سے ایک آگ نہ نکل آئے اور وہ لوگوں کو اس جگہ سے بھاگنے پر مجبور کرے گی اور لوگوں کو ہنکا کر لے کر جائے گی، آگ اتنی بڑی ہوگی۔ زلزلوں کا آنا، یہ بھی قرب، اب دیکھو کتنے زلزلے آ رہے ہیں، پہلے ہم جب چھوٹے تھے تو 4 سال میں 5 سال میں ایک زلزلہ ہلکا سا آتا تھا، اب ہر سردیوں میں 2-3 زلزلے آتے ہیں۔ پچھلے دنوں افغانستان میں زلزلہ آیا، کتنی تباہی ہوئی، 2 سال پہلے ترکی میں زلزلہ آیا، کتنی تباہی ہوئی، 2005 میں پاکستان میں زلزلہ آیا، کتنی تباہی ہوئی۔ اس طرح زلزلے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا زمین کا دھنس جانا، لوگوں کا زمین میں دھنس جانا، یہ بھی قرب قیامت کی نشانی ہے، زمین جگہ جگہ سے دھنس جائے گا، لوگ اس زمین کے اندر چلے جائیں گے، یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ ساری قرب قیامت کی نشانیاں ہیں جو آپ کو ازبر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بھائی ہمیشہ توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے، کوئی پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب تمہارا ٹائم بھی پورا ہو گیا، اور جاؤ، شاباش۔